کہ چند دن پہلے لاہور کے ایک علاقہ چونگ ملتان روڈ پر ایک قبرستان ہے، اس میں 25 یا 27 جولائی 2022 یہ جو گزشتہ مہینہ گزرا ہے، اس دن وہاں ایک شبیر نامی انسان کی وفات ہوئی اور اس کو دفنا دیا گیا۔ ٹھیک اس کے 8-10 دن کے بعد جب 9 یا 10 محرم کو وہاں قبر پر لوگ پھول ڈالنے کے لیے آتے ہیں، یا اس سے پہلے اس مرحوم کا کوئی رشتہ دار وہاں قبر پر آیا دعا کرنے کے لیے یا پھول ڈالنے کے لیے، تو اس نے قبر سے آواز سنی۔ وہاں کے مکینوں کا جو کہنا ہے، یوٹیوب پر بھی اس بارے میں کافی باتیں آ چکی ہیں۔ میں حدیث پاک پڑھنے سے پہلے یہ آپ کے گوش گزار دوں کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اس خبر کے بارے میں کسی مستند عالم نے کوئی اپنی رائے پیش نہیں کی، کسی مستند مفتی نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ حالانکہ لاہور شہر میں اور جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں قرب و جوار میں ایسے مستند مفتیان کرام ہیں کہ اگر وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے تو ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن میں نے نہیں سنا کہ کسی مستند عالم یا مفتی نے اس بارے میں کوئی بات کی ہو، لب کشائی کی ہو۔ رہی یہ بات، آپ اگر میری بات کو پورا سن لیں تو کافی حد تک آپ کے شکوک و شبہات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم قبر کے حالات کو اپنی زندگی کے حالات پر محمول نہ کریں، اس لیے کہ یہ زندگی کا جہان ہے، وہ آخرت کا جہان ہے۔ یہ زندگی ہے، وہ موت ہے۔ یہاں ہم زندگی میں رہتے ہیں، قبر میں ہم زندگی کے بعد جاتے ہیں۔ وہاں کے قانون الگ ہیں، یہاں زندگی کے قانون الگ ہیں۔ یہاں ہمارا رہن سہن الگ طرز کا ہے، قبر کا رہن سہن آخرت کی طرز کا ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو سوچیں گے کہ یہ عالم فانی ہے، وہ عالم باقی ہے، یہ عالم فنا ہے، وہ عالم بقا ہے، یہاں یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، تو جب ہم یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جیسے ہم دنیا میں زندہ ہیں تو قبر میں بھی انسان اسی طرح زندہ ہوتا ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ رہی یہ کہ قبر میں سے آواز آنا، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر قبر میں سے کوئی آواز آ رہی ہے یا قبر وائبریشن کا شکار ہے، ہل رہی ہے، دھمک آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مستند احادیث سے جو مسلم شریف میں روایت ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھچری پر سوار قبیلہ بنی نجار کے ایک باغ میں سے گزر رہے تھے، اچانک آپ کی کھچری راستے سے ہٹی اور ٹیڑھی ہوئی، اور اس کی ایسی حالت ہوئی کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ اچانک نظر پڑی تو دیکھا کہ وہاں 6 یا 5 قبریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبر کے مردوں سے کون واقف ہے؟
یعنی تم میں سے کوئی ہے جو ان لوگوں کو جانتا ہو جو ان قبروں میں مدفون ہیں؟ ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کس زمانے میں مرے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا زمانہ شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں جتنا کچھ میں سن رہا ہوں وہ اس میں سے کچھ تم کو بھی سنا دے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دوزخ کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگو۔ سب کی زبان سے نکلا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ سب نے کہا ہم سب ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دجال کے عظیم ترین فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم دجالی فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے اردو زبان میں پڑھی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے حاشیہ میں مصنف لکھتے ہیں کہ عام سنت اللہ اور عادت اللہ یہی ہے کہ برزخ کی واردات کو جن و انس سے کلی طور پر مخفی رکھا جاتا ہے۔ نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور خرق عادت کے کسی مرنے والے کے برزخی عذاب یا ثواب کی کوئی جزوی کیفیت کسی اور مصلحت کی بنا پر اپنے کسی بندے کو دکھلا دے۔ تو یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب یا ثواب، قبر کی خوشی یا پریشانی کسی پر ظاہر نہیں کی جاتی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں ان کو عذاب میں مبتلا دیکھ رہا ہوں، اگر تم پر ظاہر ہو جائے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ معلوم ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کا عذاب دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پناہ مانگو۔ یہی حدیث مسند احمد شریف میں چند الفاظ کے تبادلے سے یہاں بھی ذکر ہے۔ مسند احمد شریف ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی مستند احادیث اس میں درج کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہابی رنگ کے خچر پر سوار بنی نجار کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اس باغ میں کچھ قبریں بھی تھیں۔ آپ نے ان قبور کے مردوں کی آوازیں سنی جن کو عذاب ہو رہا تھا، اسی وجہ سے آپ کا خچر بھی بدگا یعنی بھاگنے کی کوشش کی۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ عذاب قبر کی آوازیں تمہیں بھی سنوا دے۔ مطلب یہ تھا کہ قبروں میں موجود گناہ گاروں کی آوازیں اس قدر خوفناک تھیں کہ تم سن کر دہشت میں مبتلا ہو جاتے اور اس عذاب کے خوف سے مردوں کو دفن ہی کرنا چھوڑ دیتے۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اس قسم کی اور بھی احادیث ہے، ایسی احادیث بھی ہیں کہ بعض بزرگوں کے واقعات میں بھی یہ آتا ہے اور ملتا ہے کہ انہوں نے سفر کی حالت میں کوئی قبر ملی تو اس میں سے آواز اور چیخ و پکار آ رہی تھی، تو انہوں نے جب کان لگا کر ان آوازوں کو سنا تو انہوں نے خوف خدا اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم قبر کی زندگی کو یکسر نہیں جان سکتے، یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہوتا ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے اعمال کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا گزر رہی ہے، آیا کہ وہ جنت کی سیروں میں ہے یا اس کے برعکس ہے، آیا کہ وہ خوشیوں میں ہے یا اس کے برعکس ہے۔ تو ہمیں اس چیز میں نہایت ہی احتیاط کے ساتھ گویا کہ احتیاط کے ساتھ اس بارے میں اپنی رائے قائم کرنی چاہیے۔ ہر آواز پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قبر کشائی ہونی چاہیے یا قبر میں ہمارا
جو مرحوم ہے وہ زندہ ہے اس کو نکالنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پوشیدہ ہم سے زندگی ہے جو قبر میں انسان کو ملتی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم آئے دن قبروں کی کشائی کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک مذاق بن کر رہ جائے گا، تو لہٰذا اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ چند وجوہات کی بنا پر جو ہے قبر کشائی کی گنجائش ہے، جس میں کہ مستند قسم کی عدالتیں اور ہمارے قوانین اور کوئی ایسا گویا کہ مسئلہ ہو جس میں کہ قاتل کے قتل کی پہچان کرنے کے لیے اور کیوں اس کو قتل کیا گیا، اس کی وجہ جاننے کے لیے کہ یہ کس وجہ سے دنیا سے گیا، اس کی زندگی کیوں اور کیسے ختم کی گئی ہے، نہایت ہی مشکل حالات میں اگر یہ کیا جائے تو اس کی بھی بامر مجبوری گنجائش ہے، ورنہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا قبر اور حشر، آخرت اور دنیا، اس بارے میں ہمیں اسلام کے مطابق یہ فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ قبر سے آوازیں آ رہی ہیں اور جناب پورا گاؤں اور پوری آبادی وہاں جمع ہو گئی ہے اور اس چیز کو ایک گویا کہ مذاق بنا لیا گیا ہے، جبکہ وہاں کے ایک مکین کا کہنا ہے، جو میں سن رہا تھا، وہاں قبرستان کے جو دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں ایک عمر رسیدہ بزرگ جب کل ایک محترمہ کو وہ انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کئی سال ہو چکے ہیں اس قبرستان کے، ہم صفائی ستھرائی اور ہر قبر کا ہم انتظام کرتے ہیں، قبروں کا ہمیں خیال ہوتا ہے، ان کو بے حرمتی سے بچاتے ہیں، تو ہم نے کوئی کسی قسم کی آواز نہیں سنی، جبکہ وہاں کے اہل علاقہ مکین جو ہیں ان میں سے کافی لوگوں کی یہ رائے تھی کہ وہاں آوازیں آ رہی ہیں، تھر تھراہٹ آ رہی ہے، وائبریشن ہو رہی ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہے اندر سے کہ مجھے باہر نکال دو۔ یہ بہت ہی ناممکن اور محال درجے کی بات ہے، اور یہ بھی وہاں سننے کو آیا، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جب ان سے بات کی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے وہاں قبروں کی اس قدر بے حرمتی کی ہے کہ جوتے سمیت وہ قبروں کے اوپر جو ہیں وہ چڑھ گئے اور کھڑے رہے اور بیٹھے رہے اور نہ معلوم کیا کیا کیا۔ تو سامعین، ہم ایک مسلمان ہیں، ہماری ایک مسلم شریعت ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ضابطہ حیات ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت کے دائرے سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ جب ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں کافی حادثات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان مرحومین کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع اور کشادہ فرمائے اور ان کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے عذاب سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ سب مرحومین پر جو اہل ایمان ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور لواحقین وارثین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔